वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़िशान। प्रोग्राम शफायत में ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहता हूं। तो नाजरीन, भाई जैसे कि बता रहे हैं बाप इब्राहिम के वाक़े के बारे में, दौरान गुफ्तगू मेरी तवज्जो एक बात की तरफ चली गई और वो ये थी कि जब वहाँ पर सदूम और अमूरा में 2 फरिश्ते भेजे गए तो उन लोगों का उन फरिश्तों के साथ क्या बर्ताव था। वो उनके साथ बुराई करना चाह रहे थे। ये इवल लॉज होते हैं। ये बेसिकली वो फंक्शनैलिटी है जिसके बारे में पौलुस रसूल ने इफिसियों के ख़त उसके 6 बाब में, इफसस के नाम लिखे गए ख़त उसके 6 बाब में कहा है कि तुम्हारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं, हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फौजों से। अब यहाँ पर हुकूमत वाले, इख्तियार वाले और तारीकी के हाकम, मैं तारीकी के हाकमों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तारीकी के हाकमों को इंग्लिश में कहा गया रूलर्स ऑफ डार्कनेस, यानी कि ये वो रूल देते हैं, वो कवानीन नाफज करते हैं जो कि तारीकी के होते हैं, जिसे हम अपनी मुआशरती ज़ुबान में बदअखलाकी ज़िंदगी कहते हैं या बिब्लिकल लैंग्वेज में नाराज़गी की ज़िंदगी कहते हैं। जब ये 2 फरिश्ते जो खुदा ने सदूम और अमूरा को तबाह करने के लिए और वहाँ पर लूत और उसके ख़ानदान को बचाने के लिए भेजे, तो इनके साथ जो बदसलूकी वहाँ के लोग करना चाह रहे थे, ये बेसिकली इवल लॉज हैं। मोहल्लों में आपने देखा होगा माहौल ख़राब हो गया है। कई बच्चे जो हैं, कई बड़े जो हैं, वो गैर इखलाकी हरकतों में पड़े होते हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा होता है। उसके पीछे क्या वजूहात हैं? उसके पीछे कभी कभार यही इवल लॉज काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम इब्राहिम की शफायत पर मज़ीद आगे बढ़ें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा क्यों उस इलाके के ऊपर इतना गज़बनाक हुआ। उसकी वजह ये कि उस इलाके के लोगों की इखलाकी ज़िंदगी जो थी वो तारीकी के हाकिमों के कंट्रोल में थी और वो उनके बताए हुए रूल्स, यानी कि उनकी बताई हुई आदतें, उनके बताए हुए असूल, उनकी बताई हुई ज़िंदगी गुजारने की रसूमात के मुताबिक आगे चल रहे थे। उनको ये चीज़ें बुरी नहीं थी लग रही, क्योंकि जिनके साथ उनका कनेक्शन बन चुका था वो इन चीज़ों को पसंद करते हैं। पर खुदा को ये चीज़ें नापसंद थी और ये बदी थी और ये इसका शोर खुदा के हुज़ूर पहुँच रहा था। तो मज़ीद आगे बढ़ेंगे शकील भाई कि यहाँ पर जब इब्राहिम ने 5 मरतबा उस इलाके के लिए खुदा के हुज़ूर शफायत की, जब बात 50 से शुरू हुई 45 पे आई, 45 से शुरू हुई 40 पे आई, 40 से शुरू हुई तो 35 पे आई, 35 से 30 पे आई और करते कराते कितने पे चली गई? 10 पे। तो ये 10 तक जब बात जा रही है तो यहाँ पर हमें ये मिल रहा है कि एक इंटरसेसर की नेचर ये होती है कि वो बारहा मरतबा खुदा के हुज़ूर बारगेनिंग करता है। जी जी। यानी कि बारगेनिंग एक बड़ा मायूब सा वर्ड भी हमें लगता है कि किसी मामले के बारे में भेदभाव करना, जी जी, उतराव चढ़ाव करना। जैसे आप दुकान पे चले जाते हैं, जी जी, वो आपको रकम बताता है कि इतने की ये चीज़ है, आप उससे बारगेनिंग करके उसकी जो रकम की वैल्यू है उसको तोड़ते हैं। जी जी, तो ये बारगेनिंग में आ जाता है। तो यहाँ पर खुदा ने वहाँ पे कहा कि ठीक है 50 होंगे तो मैं छोड़ दूंगा। तो वो कहता है अगर 5 कम हो जाए तो जी, तो खुदा कहता है ठीक है 5 कम हो गए, 45 हुए तो मैं छोड़ दूंगा। कहता है अगर और 5 कम हो जाए तो यहाँ पर उसकी बारगेनिंग। तो शफायती जो होता है वो बेसिकली लोगों के लिए खुदा के हुज़ूर कभी कभार बारगेनिंग कर रहा होता है। जी जी। तो ये बड़ा खूबसूरत हवाला है। प्लीज आप इसे और कैरी ऑन करें, आगे लेके चलें। सर इसी तरह अगर हम देखते तो उस वक्त जो है वो खुदा का यानी बंदा जो है बुजुर्ग इब्राहिम जो है उन लोगों के लिए शिफायत कर रहा, लेकिन खुदा ने उस इलाके को हर सूरत में जो है वो तबाह कर दिया, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लोग नहीं थे जो नेकी में चले। अगर आज हम देखते हैं आज के दौर में कि अगर खुदा का कोई खादम है शिफायती, क्योंकि बेसिक जो है हम देखते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि खुदा के खादम की जो वो ज़्यादा डायरेक्ट खुदा के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन मैंने एक जगह पर पढ़ा है कि खुदा का खादम लिखता है कि अगर हम खुदा के साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं या हमारा तल्लुक़ खुदा के साथ डायरेक्ट है, तो कलीसिया और लोगों का भी इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि वो किसी के मुहताज ना। बेशक हम एक लायदा बात है कि हमारा चुनाव हुआ होता है, लेकिन इंसान को भी इस कदर खुदा के साथ संसेर और संजीदगी के साथ चलना चाहिए कि खुदा का रूह हर वक्त उसे जो है वो गाइड करता रहे, यानी कि वो भी खुदा का जो है बंदा जो है वो वफादार हो।
وہ الہی قدرت اس کے ساتھ ہو، وہ عطائت کرنے والا ہو، یا خدا کا طلبگار ہو، یا خدا کی وفاداری میں زندگی بسر کرنے والا ہو، یا خدا کے سائے میں زندگی بسر کرنے والا ہو، یا خدا کی محبت اس میں ظاہر ہو، یا خدا کے پھل جو ہیں وہ روح کی قدرت جو ہے وہ اس میں ظاہر ہو۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اچھا درخت جو ہے وہ اپنے پھلوں سے، اور انسان جو ہے وہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ کردار یہی ہے ہمارے، یعنی کہ ہماری محبت، ہماری اوبیلٹی، یا ہمارے جو کام ہیں، یا ہماری باتیں ہیں جو وہ لوگوں کو ناقص کے پریشان کرے، بلکہ ان کے لیے برکت کا سبب بنے، یا ان کی ترقی کا سبب بنے۔ اگر ہماری زندگی میں کسی کی وجہ سے کوئی دکھ ہوا ہے یا تکلیف ہوئی ہے، تو ہم ان کے لیے یہ نہ کریں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، بلکہ ان کے لیے برکت جائیں۔ اگر ہمیں کسی کے لیے ستایا ہے تو بھی خدا سے شفاعت کریں کہ خدا اس کو معاف کر۔ کسی نے ہمیں دکھ دیا تو بھی شفاعت کریں کہ خدا ہمیں اس کے لیے معاف کر۔ اگر بعض دفعہ ایک شفایتی جو ہے وہ درمیان میں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس کے لیے شفاعت کر رہا ہے وہ نہ ٹھیک ہو، تو خدا تب بھی دعا نہیں سنتا۔ بالکل آپ کے ساتھ میں متفق ہوں گا۔ ہمارے پروگرام میں خدا کے خادم طارق خان صاحب آئے تھے، انہوں نے ایک حوالہ چنا یرمیہ کے صحیفے میں سے۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات وہاں سے کہی کہ خدا اپنے بندہ یرمیہ کو کہتا ہے کہ تو ان کے لیے دعائے خیر نہ کر۔ جی میں اسی طرف آنے لگا ہوں، وہیں پر آنے لگا ہوں۔ پلیز آپ کیری آن کریں اس کو۔ 16ویں آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب یہ اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کے حضور باغی ہو گئی، یعنی بے شک وہ خدا کی ہر قدرت کو جانتے تھے، مصر سے لے کر بیابان میں ہر طرح سے خدا نے ان کو معاف کیا، یا خدا نے ان کو بحال بھی کرتا رہا، اپنی قدرت کے عجائب، اپنی فوق الفطرت قدرت کو جو ہے وہ ان پر اشکارا کرتا رہا، یا اپنی قدرت کے وہ کام دکھاتا رہا، لیکن وہ وقتاً دیکھتے فوری وہ کہتے کہ خدا تو ہی ہے، لیکن جب ہی خدا ان سے دور ہوتا تو تب پھر وہی باتیں جو وہی کام ان کی زندگی میں شروع ہو جاتے۔ لیکن خدا اس قدر ان پر کہہ لیں کہ وہ اس قدر افسردہ ہوا کہ کیا یہ لوگ میری بات کیوں نہیں مانے؟ میں ان کے لیے ہر جگہ اپنی قدرت کو ظاہر کر رہا ہوں، ان کو کبھی بھی کسی چیز کی پریشانی نہیں آنے دے رہا، اور یہ پھر باغی ہو جاتے ہیں، پھر وہیں پر چلے جاتے ہیں، پھر ان بال دیوتوں یا اونچے مندروں کی جو وہ پوجا کرتے ہیں۔ اسی لیے یرمیہ نبی کے صحیفہ میں لکھا کہ جب وہ خدا کا خادم ان لوگوں کے لیے شفاعت کرتا ہے جو خدا کی فرما برداری میں نہیں ہوتے، لیکن خدا بھی پھر ان کو رد کر دیتا ہے۔ اس لیے 16ویں آیت میں لکھا ہے، پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر ان کے آگے، اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر، اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ یعنی خدا کا کلام یا خدا کی قدرت اس قدر بھی غضبناک ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے جو چاہنے والا یا شفایتی ہے یا اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا، اس کی دعا کو بھی وہ کہتا کہ تو ان کے لیے میرے حضور منت یا درخواست نہ کر، کیونکہ میں تیری نہیں سنوں گا۔ وہ اسی لیے نہیں سنتا کیونکہ وہ ان کی بدی کو جانتا ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے کامل علم نہیں رکھ سکتے، لیکن خدا کا علم میں کل ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ پھر بدی میں چلے جائیں، میں ان کو رہائی دوں گا تیری دعا کے کہنے سے، لیکن پھر یہ وہی کام کریں گے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے اس حوالے میں کہ جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو ابراہیم نے جتنی گفتگو کی اس کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ خدا شفایتی کی بات کو بھی ایک کنڈیشن کے تحت، ایک شرط کے تحت قبول کرتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم جو ہے اس کو خدا نے کہا ٹھیک ہے 50 ہوں گے تو تیری دعا کے مطابق میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر اس نے تھوڑا اور ہمت دکھائی تو خدا نے کہا ٹھیک ہے اگر 45 ہوں گے تو میں تیری دعا کے مطابق انہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ نہ صرف خدا اس کی دعا کو سن رہا ہے بلکہ اپنی کنڈیشن بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہے، اور جو خدا کی کنڈیشن تھی اس کی دعا تو پوری ہو گئی، پر خدا کی کنڈیشن وہاں پر پوری نہیں تھی ہو رہی، کیونکہ وہاں پر 10 لوگ بھی ایسے نہیں تھے جو کہ ایماندار ہوتے یا خدا کے مطابق ہوتے، تو خدا نے پھر اپنے قہر اور اپنے غضب کا انہیں نشانہ بنایا۔ تو ناظرین، آج اگر بہت سے لوگ اپنی زندگی میں انٹرسیشن چاہتے ہیں اور ان کو کبھی کبھار رزلٹ نہیں مل رہا، شفاعت کا، دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا، تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ممکن ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا تو سنی جا رہی ہے، پر دعا کرنے والے کی دعا کے ساتھ جو خدا شرط رکھ رہا ہے، پاسبلٹی ہے کہ جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ شرط پر پورا نہیں اتر رہا۔ تو آج کی اس نشست میں بردر شکیل کے وسیلہ سے میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر بڑا غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ دعا ایک بڑا سنجیدہ میٹر ہے، اس میں ہم خدا سے فیور لے سکتے ہیں، یہ ڈیوائن فیور کا سورس ہے، پر آپ کو اگر الہی رحم یا الہی احسان یا الہی حمایت چاہیے
تو اس کے لیے آپ کو کسی شرط کے مطابق اس حمایت کے لیے پورا بھی اترنا پڑے گا. تو یہاں پر خدا جو ہے ابراہیم کی شفاعت کے مطابق فیور دینا چاہتا تھا، پر وہ ساتھ اپنی ایک شرط بھی رکھتا ہے، اور وہ شرط جو ہے ان لوگوں کی تعداد کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. سو بھائی بڑی برکت ملی آپ کی اس فیلوشپ کے وسیلہ سے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے آپ دعا کریں جی ضرور سر، تاکہ ہم پھر اس پروگرام کو اختتامی حصے کی طرف لے کے جا سکیں. جی سر ضرور. سوائے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، دعا کریں. خدا عظیم بہربر کے خالق اور مالک قادر مطلق خدا باپ، تو جو محبت ہے اپنا ہاتھ اپنے بچوں پر رکھ، اور اپنی اس قدرت کو جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اپنے بندوں کی زندگی میں دکھا. خدا عظیم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ تو نے یہ موقع دیا کہ تیرے کلام کو ہم شیئر کر سکیں. تو باپ تیری منت کرتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچ سکے، اور جتنے اس پروگرام کو خدا انتظام کو چلا رہے ہیں، اے باپ ان زندگیوں کو کثرت سے برکت دے، تاکہ ہر کسی کی خدمت تیرے وسیلہ سے لگی ہوئی ہے، اور جس کو تو جس طرح چاہتا ہے اسے استعمال کرتا ہے. تو اس نظام میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، تو باپ تیری منت کرتے ہیں ان زندگیوں کو ساتھ ہونا، ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو، اور ان زندگیوں کو کثرت سے برکت دینا. ان کو بھی اے خدا تیری خدمت کے لیے کہ ان کے زندگیوں میں محبت، ترس، رحم ہو، تاکہ باپ وہ بھی سچائی، ایمانداری، وفاداری، تابعداری کے ساتھ خدا تیری اس خدمت کو سنسیری طریقے سے کر سکیں، تاکہ وہ تیرے ساتھ سنسیر رہیں، تاکہ وہ بھی زندگی جو ہے اپنی تیرے کلام کے مطابق گزار سکیں. بے شک ان کا جو بھی توڑا یا جو بھی تو خدمت دے رہا ہے ان کو وہ اپنے طریقے سے کریں، لیکن خدا وہ اس خدمت میں بالکل متفق اور اے خدا فرما برداری کے ساتھ رہیں، جس طرح تیرا بیٹا تھا، کیونکہ باپ وہ بھی تیرے حضور فرما برداری، تابعداری، ایمانداری، سچائی اور تیری مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنے دیتا. تو یہ بھی خدا اسی طرح تیرے بیٹے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کر سکے. اور جتنے ہیں خدا تیرے حضور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا ان کو کثرت سے برکت دینا، یسوع کے نام میں آمین. بہت شکریہ بھائی. جی تھینک یو سر. تو ناظرین، ہم آپ کو یہی تاکید کرنا چاہیں گے کہ آپ جب ہوشنا ٹی وی چینل کا پروگرام شفایت دیکھتے ہیں تو ہم آپ کو انکرج کرنا چاہتے ہیں کہ شفایت کے وسیلہ سے بہت سے کام ہوتے ہیں، اور شفایت کرنے کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں. سو خداوند آپ کو برکت دے. دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل.